ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب, قطع رحمی کرنے والوں کے لیے آخرت میں کیا سزا متعین کی گئی ہے؟ تھوڑا تفصیلی رہنمائی فرمائیے گا. ٹرانسمیشن کا آخری اختتام کی طرف جا رہی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اختتام پر جانے سے پہلے ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک سبق آموز بھی ہو, اور اگر کسی سے جانے انجانے میں کسی کا دل دکھ گیا ہے اپنے عزیز و اقربا میں سے, اپنے بہن بھائیوں میں سے, کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جن کے والدین ان سے ناراض ہوں گے, تو ان کے لیے تھوڑا بتا دیں کہ قطع رحمی والوں کے لیے آخرت میں کیا سزا متعین کی گئی ہے, تاکہ وہ آپ کی گفتگو کو سن کر اگر وہ راہ ہدایت پر نہیں ہے تو وہ راہ ہدایت, راہ راست پر آ جائیں, تاکہ ان کے لیے آخرت میں آسانی پیدا ہو. بڑی مہربانی جی. اصل میں ایسا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے مختلف سزائیں ہیں. مجموعی طور پر تو مثلاً ابھی قبلہ حافظ اقبال صاحب نے روایت بیان فرمائی تھی کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. بے شک. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کی اس کے لیے سزا ہے. پھر جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ ماں باپ جس سے ناراض ہوں, تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے ماں باپ کی ناراضگی. بتدریج ہے, لیکن سب سے زیادہ جو اہمیت ہے صلہ رحمی کے اندر وہ ماں باپ کی ہے, کہ ماں باپ سے جو شخص ناراض ہوتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے, اور اس شخص کے لیے تو سخت ترین سزا ہے. اس کی تو آپ سمجھ لیں کوئی معافی نہیں ہے. تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں. اور یہاں پہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ ناراض دنیا سے چلے گئے ہیں, اور یقیناً وہ بدبخت انسان ہے, تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرے, بخشش کی دعا کرے, ان کے لیے اس کثرت سے اصالہ ثواب کرے, ان کی قبر پہ زیادہ سے زیادہ حاضریاں دے, اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے, تاکہ ان کی روح جو ہے اس سے خوش ہو جائے. سبحان اللہ. یہ ایک طریقہ ہے کہ جن سے ماں باپ ناراض ہو جائیں. باقی والدین کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جب تم گفتگو کرو تو اونچی آواز سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے, انہیں جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے, ان کے سامنے آکڑ کر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے, ان کے سامنے نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ گفتگو کرنے کا حکم ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے لیے تو اس کو تو ابھی سوچنا چاہیے, کیونکہ ایک اور روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پہ جلوہ فروز ہو رہے تھے. تو ایک لمبی حدیث شریف ہے, لیکن اس کا صرف ایک ایسا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں کہ سرکار نے جب ممبر پہ اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے آمین فرمایا, دوسرا قدم رکھا دوسری سیڑھی پہ تو فرمایا آمین, تیسرا فرمایا تو فرمایا آمین. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا اور آج آپ نے خلاف معمول ایسے کیا. تو اس میں سے ایک روایت حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تھا تو جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, جس کے بوڑھے والدین موجود ہوں اور پھر بھی ان کو وہ جنت نہ کما سکے. بے شک. ماں باپ تو جنت کا چابی ہیں, بے شک. ان کی خدمت کر کے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے. تو جس کے ماں باپ موجود ہوں اور پھر بھی ان کی خدمت نہیں کر سکتا, انہیں ناراض کرتا ہے, تو وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ تو آخرت کا ہے. اسی طرح درجہ بدرجہ ہے باقی عزیز و اقارب کا بھی, لیکن جتنا انسان عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, اس نے سلوک کے ساتھ پیش آئے گا, یقیناً قیامت والے دن اس کی بخشش کا ذریعہ ہوگا. اور جو آدمی ناراضگیاں پیدا کرے گا, توڑے گا, جس طرح ابھی افضل نے بہت خوبصورت وہ حدیث شریف بیان کیا معاشیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, کتنی خوبصورت حدیث شریف آپ نے بیان فرمائی, دل خوش ہو گیا. تو یہ اللہ کے تعالیٰ کے پسندیدہ عمل ہے کہ جوڑنے والا, اور جو توڑنے والا ہے وہ ناپسندیدہ. اس پر میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, چونکہ مفتی ہیں اور روزانہ ہمارے یہاں زیادہ تر طلاق کے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں. تو پرسوں ہی کی بات ہے کہ میرے سامنے ایک مسئلہ آیا طلاق کا, کہ خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی. تو جب میں اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بات یہ تھی کہ اس خاوند کی ماں اور بہن یہ دونوں پشتو سپیکنگ تھی, انہیں اردو نہیں آتی تھی, اور بیوی کو پشتو نہیں آتی تھی, اور یہ دونوں آپس میں پشتو میں باتیں کرتی تھیں اور ہنستی تھیں, اور یہ سمجھتی تھی یہ میرے خلاف باتیں کر رہی ہیں اور میرے اوپر ہنستی ہیں. نتیجتاً اس چھوٹی سی غلط فہمی کی بنیاد پر جھگڑا بنا اور بالآخر نوبت طلاق تک آ گئی. تو یہ غلط فہمیاں جو ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں, یہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے, طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے, گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنا دماغ صاف رکھنا چاہیے
اور غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے تاکہ یہ معاشرہ جو ہے حسین گلدستہ بن جائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول اس کو چاہتے ہیں۔ بے شک اسی کے اوپر آپ کی طرف آؤں گا کہ رہنمائی فرمائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے ناظرین اور سامعین کو جو ہے وہ اگر کسی غلطی پہ ہیں، راہ ہدایت پر نہیں ہیں، تو وہ شاید راہ ہدایت پر آ جائیں۔ جی، قطع تعلقی کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں، اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو یہ صبر کا مہینہ بھی ہے، بے شک برداشت کا مہینہ بھی ہے، اور اسی سے ہمیں بھی یہ پیغام ملتا ہے، ہمیں ہمارے دل میں صبر آ جائے، صبر و تحمل آ جائے، برداشت آ جائے، اور دوسرے کا احساس آ جائے، دوسرے کا احساس آ جائے تو ہم اس قطع تعلقی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہر بندے کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، سوائے دو بندوں کے۔ ایک بندہ وہ ہے جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے۔ تو اب یہ بات دیکھیں قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ قطع تعلقی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب اس میں صرف چیز کیا ہے کہ اس کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے، وہ اپنے دل کے اندر صبر، برداشت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بڑی خوبصورت مثالیں مفتی صاحب نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک مثال یعنی واقعہ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، کچھ اس کا مفہوم اسی طرح ہی ہے کہ ابو جہل، ابو سفیان اور ابو جہل، یہ یعنی ابو جہل نے حضور علیہ السلام کی جو پیاری بیٹی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کو ایک دھپڑ مارا، چھوٹی تھی کئی بار سے، کیونکہ شروع سے وہ بڑے دشمنی کرتے تھے وہ، تو انہوں نے جا کر بابا جان سے شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جا کر ابو سفیان کو اس کی شکایت لگاؤ رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے جا کر جب ابو سفیان کو شکایت لگائی نا، تو انہوں نے کہا بھئی کہ ابو جہل کو بلاؤ۔ ابو جہل کو جب بلایا گیا نا، انہوں نے کہا بھئی آپ بہادر ہیں، یہ کچھ بھی ہیں، تو بچوں سے آپ کا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی سامنے آؤ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بھی سامنے لایا گیا، تو پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کے منہ پہ دھپڑ مارو۔ تو سیدھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ عرض کی، یہ فرمایا کہ میرے بابا جان جو ہے وہ رحمت للعالمین، ہمیں یہ بدلہ لینا سکھایا نہیں گیا ہے۔ تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گا، تو اس سے پھر کبھی بھی جو ہے نا وہ قطع تعلقی بھی ختم نہیں ہو سکتی، ہمارے دل بھی صاف نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی کے فرمان سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ جو تجھ پر ظلم کرتا ہے اسے معاف کر دو۔ اگر آپ معاف کر دیں گے، جو اللہ کی راہ میں جھکتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سر فخر سے بلند کر دیتا ہے اور اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ بے شک۔ ناظرین، بہت خوبصورت اور احسن انداز میں علماء دین نے ہماری رہنمائی کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ہمیں ہمارے جو روزمرہ کے دینی مسائل ہیں ان کے حل کی طرف ہمیں ایک رستہ بتایا۔ ہمارے ماہ رمضان کی اس ٹرانسمیشن کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپ کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں اور جو اللہ نے دین حق کی طرف ہمیں راغب کرنے کے احکامات بتائے ہیں، حکم صادر فرمایا ہے، ہم اگر ان سے دوری پا رہے ہیں، تو اگر ہم جانے میں دوری میں ہیں یا انجانے میں، تو ہم آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، علماء دین سے آپ لوگوں کی رہنمائی کروائیں، اور آپ لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ان کے سامنے اٹھائیں تاکہ یہ آپ کی رہنمائی کر سکیں اور آپ کو آسان رستہ فراہم کر سکیں۔ دین حق بہت وسیع، بہت بلند دین ہے۔ دین حق کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین حق کو مکمل کامل دین اور بنایا، اور ہمارے لیے ہمارے بحیثیت اپنے پیارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہم پر احکامات صادر فرمائے۔ مختلف احکامات صادر فرمانے کے بعد کچھ احکامات کے اوپر حد بھی نافذ کر دی کہ یہاں تک جا سکتے ہیں، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ دین کے اندر تنگی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ دین کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ وے آؤٹ بتائے گئے ہیں، ایک رستہ نہیں تو دوسرا رستہ، دوسرا نہیں تو تیسرا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہیں۔ دین اسلام تو وہ دین ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں بھی بڑی ہیں، سمجھنے والوں کے لیے راہ ہدایت کی طرف جانے کے لیے بڑی آسان راہیں ہیں، بڑے آسان طریقے سے وہ اپنی بخشش کروا سکتا ہے۔ جیسا کہ اپنی گفتگو کے اختتام پہ علماء دین نے فرمایا کہ معاف کرنے والا اللہ کے ہاں بڑا
اللہ کے قرب کے بڑا قریب ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ انسان خطا کا پتہ ہے، اگر جانے میں انجانے میں کسی سے غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرما دے، یہ سمجھ کر کہ جب آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے بندے کی التجا اور توبہ کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو جب ہمارے گناہ ہمارا رب معاف فرما سکتا ہے تو ہم بحیثیت مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا کیا گناہ معاف نہیں کر سکتے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو معافی کرنے میں پہل کریں، اس کا گناہ معاف کریں۔ اس کا گناہ معاف کرنے سے ہمارا قد کاٹ مزید بڑھے گا، ہمارے قد کاٹ میں مزید اضافہ ہوگا، نہ کہ ہمارا قد کاٹ مزید کم ہوگا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے دن ہماری جان جسم کے اندر جان موجود ہے، ہماری سانسوں کے اندر سانسیں موجود ہیں اور ہمارے جسم کے اندر توانائی موجود ہے، تو ہم لوگ اس کو اللہ کی راہ میں بہتر کاموں میں خرچ کریں، نہ کہ اکڑ کر اور حسد کے اندر، غیبت کے اندر اور ایسی وہ تمام برائیاں جن کا دین اسلام میں ہمیں سختی سے منع کیا گیا ان کی طرف جا کر اپنی آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں، اپنی دنیا کو بھی ہم لوگ خراب کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ جھک کر عاجزی سے، انکساری سے اپنا وقت گزاریں۔ جتنا وقت آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ لوگوں سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو کہ آپ لوگوں کو اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی دینا مشکل ہو جائے۔ آج کی اس ٹرانسمیشن سے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔